سوچئے تو صحیح، ویسٹرن کلچر نے ہمیں کہاں پہنچا دیا، مغربی تہذیب نے ہمیں کہاں پہنچا دیا، پشچمی سبھیتا نے آج ہمیں کہاں پہنچا دیا۔ اب جب لڑکی اپنے گھر میں قید رہنے کو اور اپنے گھر میں مستقل رہنے کو اپنی انسلٹ سمجھنے لگے تو پھر آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اس سے کہو کہ اپنے باپ کے لیے کھانا بناؤ، ثواب ہے، اپنے بھائی کو کھانا کھلاؤ تو ثواب ہے، اپنے بھائی کے کپڑے دھل دو، بہن اگر دھل دے گی تو کیا بگڑ جائے گا۔ افسوس یہ ہے اگر بہن اپنے بھائی کے لیے گھر میں کھانا بنا دے تو آج کی عقل پرستی کہتی ہے کہ عورت کی ذلت ہے۔ اگر گھر میں اپنے باپ کے لیے کھانا بنا کر اس کو سرو کر دے تو آج کی دنیا کہتی ہے کہ یہ دیکھو کہ عورت کو گھر کے چار دیواری میں قید کر کے رکھ دیا۔ اور وہی ہماری بہن، وہی ہماری بیٹی کسی کلب میں جا کر شراب کی بوتل اور بیئر کی بوتلیں کسٹمروں کے سامنے اور ناچ و گانا دیکھنے آنے والے لوگوں کے سامنے صرف کر دے تو یہ ترقی ہے؟ سوچئے تو، دماغ لگائیے۔ ہماری بہن اگر ہمارے لیے ہمارے گھر میں کپڑا دھل دے تو یہ دقیانوسی، اور ہوٹلوں میں جا کر کام کرے اور مسافروں کے لیے کپڑا دھلے، چادر دھلے اور اس کو بیڈ بستر پہ بچھائے تو یہ ترقی یافتہ۔ ہماری بہن اور ہماری بیٹی اگر کھانا لا کر ہمیں سرو کر دے تو دقیانوسی، لیکن پلین کے اندر، فلائٹ کے اندر جائی اور پلین کے اندر وہی اسکرٹ پہن کر اگر ہماری وہی بہن اور ہماری بیٹی پیسنجرز کے سامنے کھانا سرو کر دے، ان کے سامنے بریک فاسٹ سرو کر دے تو ترقی یافتہ۔ اس عقل نے ہمیں کہاں کا چھوڑا ہے؟ اپنے بھائی، اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے کھانا سرو کرنا تو دقیانوسی ہو گیا، اور باہر والوں کے لیے کھلانا پلانا ترقی یافتہ ہونے، لڑکی کی ترقی یافتہ ہونے کی نشانی ہو گئی۔ فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تمہارے اندر شرم و حیا نہیں رہے گی تو جو تیرا دل چاہے گا وہ کرے گا۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں سے جب شرم و حیا نکال لی گئی تو یہی سوچ آ گئی۔ ورنہ میرے بھائیو غور کرو، شریعت تو یہاں تک کہتی ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ عورت مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے، اجازت ہے، عورت مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا لا تمنعوا ماء اللہ یصلین فی المسجد، اگر تمہاری عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں تو ان کو ہرگز مت روکو، ان کو جانے دو۔ اگر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگے تو دے دو، حدیث اپنی جگہ پر ہے، عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں۔ مسئلہ سن لیجئے، عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں۔ دوسری بات ذہن میں رکھیے، اگر کوئی عورت آپ سے، آپ کی بیوی، آپ کی بہن بیٹی اگر مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگے تو آپ اس کو روکو مت، مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، اپنی جگہ پر صحیح۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی کا ایک حدیث اور موجود ہے، جس کے باوجود آپ نے فرمایا عورت کی اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ عورت مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے، عورت مسجد میں نماز پڑھنے جائے تو اس کو بالکل مت روکو، اس کو روکنے کا ادھیکار مردوں کو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عورت سے یہ کہا جا رہا ہے اے عورت، تو اگر اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تو مسجد میں آنے والے مردوں سے دور رہے گی، تو مردوں سے جتنا دور رہے گی اتنا تیرے لیے بہتر ہے۔ عورت کی اپنے گھر میں نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا عورت کا اپنے برآمدے میں نماز پڑھنا، عورت کا اپنی گیلری میں، اپنے برآمدے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ گھر کے صحن میں تو کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے، اس لیے برآمدے میں نماز پڑھے گی تو اور زیادہ افضل ہے۔ اور اس ٹکڑے پر غور کیجئے گا،
इस टुकड़े पर गौर कीजिएगा, औरत का अपने कमरे में, अपनी कोठरी में, जिसमें वो अपने शौहर के साथ रहती है और रात में वो कमरा बंद कर लिया जाता है, यानी जिस कमरे में वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है, उस कोठरी में, उस कमरे में नमाज पढ़ना घर के बरामदे में नमाज पढ़ने से अफजल है। यानी वो औरत जो अपने कमरे में, घर के अंदर, कोठरी में अंदर नमाज पढ़ेगी वो और ज्यादा अफजल है, क्योंकि वो मर्दों से उतना ही ज्यादा दूर रहेगी। घर में भी तो लोग आते जाते रहते हैं, कभी चचा का लड़का, कभी खाला का लड़का, कभी फूफा का लड़का, कभी मौसा, ये सब आते जाते रहते हैं, और पर्दा तो इनसे भी है ना। एक लड़की को अपने खाला के लड़के से भी पर्दा है, अपने चचा के लड़के से भी पर्दा है, अपने मामू के लड़के से भी पर्दा है, तो पर्दा तो इनसे भी है। और ये लोग तो घरों में आते जाते रहते हैं जैसे कोई मामूली बात हो। तो औरत का अपने कमरे में, अपने कोठे में, अपने बेडरूम वाले कमरे में नमाज पढ़ना बाहर आंगन में और बरामदे में नमाज पढ़ने से अफजल है। ये बताया है, ये औरत की शर्म हया होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को इतना ज्यादा मर्दों से दूर रहने का हुक्म दिया है। करते हैं आज हम। इससे अंदाजा लगाइए शर्म हया का, औरत की शर्म हया का क्या माना हुआ, इससे आप अंदाजा लगाइए। हाँ, इसके बावजूद अगर कोई औरतें मस्जिद में आना चाहें पर्दे के साथ तो आ सकती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक और नुक्ता देखिए, अगर तुम मस्जिद में जा भी रही हो तो जाओ, नमाज पढ़ने के लिए इजाजत है, लेकिन उस वक्त भी तुम्हारे लिए एक हुक्म है। अल्लाह के नबी के जमाने में औरतें मस्जिद में आया करती थी। हर औरत चाहती थी कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ूं। नबी के पीछे नमाज पढ़ने का मकाम और मर्तबा ही कुछ अलग है। तो हर औरत चाहती थी कि मैं नबी के पीछे नमाज पढ़ूं, और वो जाया भी करती थी और नबी के पीछे नमाज भी पढ़ती थी। उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सफ की फजीलत बताई, मर्दों को खुतबा देते हुए पहले सफ की फजीलत बताई। आपने फरमाया, लोगों नमाज की पाबंदी करो, कोशिश करो पहले सफ में नमाज पढ़ने की। तो मैं नहीं मालूम पहले सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है। आपने फरमाया, अगर लोगों को यह पता चल जाए कि अगली सफ में, सबसे अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना ज्यादा है, तो लोग लड़ने लगेंगे अगली सफ में आने के लिए, झगड़ा करने लगेंगे आगे वाली सफ में नमाज पढ़ने के लिए। यहां तक कि कुरानदाजी की नौबत आ जाएगी, यहां तक कि कुरानदाजी की नौबत आ जाएगी। पर्चियां उठाने लगेंगी और नाम पढ़ा जाने लगेगा। नाम है, किसका नाम आया उसको आगे कर दिया जाए, किसका नाम आया उसको आगे कर दिया जाए। लिहाजा कुरानदाजी की नौबत आ जाएगी। इतना ज्यादा सवाब है अगली सफ में नमाज पढ़ने का कि अगर लोगों को बता दिया जाए कि इसका सवाब कितना है, तो लोग लड़ने और झगड़ने लगेंगे अगली सफ के लिए। अब अंदाजा लगाइए कितना सवाब है। खैरु सुफूफिर रिजाल अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा, मर्दों के लिए सबसे बेहतर है कि वो अगली सफ में नमाज पढ़े। सवाब के एतबार से मर्दों की अगली सफ सबसे बेहतर है, और सबसे बुरी सफ है सबसे पीछे वाली। सबसे लास्ट में आया, सबसे पीछे उसको जगह मिली, सबसे पीछे नमाज पढ़ रहा है। अल्लाहु अकबर। मर्द की सबसे पिछली सफ सबसे बुरी सफ है सवाब के एतबार से, सवाब की कमी और बेशी के एतबार से सबसे बेकार सफ कौन सी है? सबसे पिछली सफ। अगली सफ का सवाब देख लिया, लेकिन औरतों के बारे में क्या फरमाया? आए मस्तूरात सुनो, अगर रात के 3:15 बजे तक भी तुम यहां मौजूद हो और नीमों के इस जलसे में बैठकर सुन रही हो, तो सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, खैरु सुफूफिन निसाई आखिरुहा व शर्रुहा बलुहा, औरतों की पिछली सफ सबसे पीछे वाली सफ सबसे अफजल सफ है, सबसे बेहतर सफ है सवाब के एतबार से, और सबसे बुरी सफ है आगे वाली सफ। जर्जी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाह अकबर। मेरे पीछे मर्दों की 5 सफ़ें लगी हुई हैं, 5 सफ़ें मर्दों की, उसके बाद पर्दा पड़ा हुआ है, और पर्दे के पीछे औरतों की 5 सफ़ें लगी हुई हैं। 5 मर्दों की हैं, 5 औरतों की है, बीच में पर्दा पड़ा हुआ है।
تو جرجیس صاحب کے پیچھے جو مردوں کی اگلی صف ہے وہ ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، اور جو سب سے پانچویں صف، جو سب سے پچھلی صف ہے، وہ سب سے بیکار صف ہے ثواب کے اعتبار سے مردوں کی۔ لیکن اس کے بعد پردہ پڑا ہے، اور پردے کے بعد 5 صفیں عورتوں کی لگی ہوئی ہے۔ ان 5 صفوں میں سب سے پیچھے والی جو صف ہے عورتوں کی، وہ سب سے افضل صف ہے۔ سب سے زیادہ ثواب عورت کو تب ملے گا جب وہ سب سے پیچھے والی صف میں نماز پڑھے گی، اور ثواب سب سے کم اس وقت ملے گا جب وہ آگے والی صف میں، یعنی عورتوں کی آگے والی صف بھی سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے۔ پیچھے والی صف سب سے افضل ہے کیونکہ وہ مردوں سے اتنا ہی دور رہے گی۔ میری ماں، میری بہنوں سنو، جب مسجد کے اندر بھی پردے کے باوجود تمہاری سب سے پیچھے والی صف کو سب سے اچھی صف اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ تم مردوں سے دور رہو۔ جب مسجد میں مردوں سے دور رہنے کا حکم ہے تمہارے لیے، تو شادیوں میں، بیاہوں میں، رسم و رواج میں، کالجوں میں، اسکولوں میں اور نیتا نگری میں، بازاروں میں اور مارکیٹوں میں اور شادیوں میں تمہارا مردوں کے ساتھ ایک ساتھ جمع ہونا جائز کہاں سے ہو جائے گا، اور تمہیں اس کی پرمیشن کہاں سے مل جائے گی جب مسجد کے اندر بھی پردے کے باوجود، پردہ ہونے کے باوجود تمہاری پچھلی صف سب سے افضل ہے، آگے والی صف سب سے بری ہے، تو پھر تمہیں عام جگہوں پر مردوں کے ساتھ خلط ملط ہونے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ جلسوں میں مردوں کے ساتھ میلے اور ٹھیلے لگانے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ ایک ہی دکان پر مردوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ خرید و فروخت کی اجازت کہاں سے مل جاتی ہے؟ اور تمہیں میرے بھائیوں، اچھی بات ہے آپ کا جلسہ اور دوسری جلسوں سے الگ ہوتا ہے، یا پوری کوشش کی جاتی ہے کہ عورتوں کا پنڈال الگ رہے، عورتوں کی دکانیں الگ رہیں، اور لیڈیز کو کسی بھی طریقے سے مردوں تک نہ آنے دیا جائے۔ یہ بہتر چیز ہے، اچھی چیز ہے میرے بھائیوں، کوشش ہر جگہ کے لیے ایسی ہونی چاہیے، لیکن عام جگہوں پر میں دیکھتا ہوں اور دوسری جگہوں پر جہاں خلط ملط ہے، لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی ساتھ دکانوں پر خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جرجی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، میرے پیچھے 5 صفیں مردوں کی لگی ہیں، ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع کر لیا، 2 سجدوں کے بجائے 1 سجدہ یا 3 سجدے کر لیے، بھول گیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر مردوں کو معلوم ہو تو مرد سبحان اللہ کہہ کر یاد دلا دیں۔ پیچھے جو لوگ موجود ہیں ان کو چاہیے کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر کہہ کر یاد دلا دیں، لیکن مردوں کو بھی معلوم نہیں، پردہ پڑا ہے، عورتوں کو معلوم ہے کہ امام صاحب بھول گئے، جرجیس صاحب بھول گئے، تو عورت کو اگر معلوم ہو جائے کہ جرجیس صاحب یا کوئی امام صاحب بھول گئے، بجائے رکوع کے سجدے میں چلے گئے یا 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے کر لیے، تو ان عورتوں کو حکم ہے کہ وہ سبحان اللہ نہیں کہیں گی، اللہ اکبر نہیں کہیں گی۔ او میرے بھائیوں، غور کرو، جس عورت کی آواز کا اتنا پردہ کہ سبحان اللہ تک کہنے کی پرمیشن نہیں، الحمدللہ ان جملوں سے زمین و آسمان نیکیوں سے بھر جاتے ہیں، لیکن ان جملوں کو بھی کہنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر عورت کو معلوم ہو جائے کہ امام بھول گیا تو وہ اس طریقے سے تالی بجائے گی، پیچھے سے ایسے ایسے تالی بجا کر یاد دلائے گی، اور یہ آواز امام تک پہنچ جائے گی اور امام سمجھ جائے گا کہ میں بھول گیا ہوں۔ ان عورتوں کو سبحان اللہ، اللہ اکبر جب کہنے تک کی پرمیشن نہیں ہے، تو انسٹاگرام پہ گانے کی اور ڈانس کرنے کی پرمیشن کس نے دے دی ہے؟ اپنی آواز میں غیروں تک اپنی آواز کو پہنچانے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ یہ پرمیشن کہاں سے آ گئی؟ اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر شرم و حیا نہیں رہے گی تو جو تیرا دل چاہے گا وہ کرے گا۔ آج وہی ہو رہا ہے، آج وہی چیز ہے سامنے۔ اور آخری چیز پر توجہ دیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب عورت سے نکاح کے موقع پر سوال ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا، آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے میں نہیں معلوم، جس دن بارات آ جاتی ہے تو دولہا کے نکاح سے پہلے لڑکی کے پاس لوگ جاتے ہیں، ایک وکیل ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے وکیل ہوتا ہے اور لڑکے والوں کی طرف سے گواہ ہوتا ہے، یا لڑکی والوں کی طرف سے وکیل، اور حالانکہ شریعت میں وکیل گواہ کچھ نہیں ہے، شریعت میں ہے ہی نہیں، لیکن یہاں ہوتا کیا ہے، ایک لڑکی والوں کی طرف سے ایک وکیل اور لڑکے والوں کی طرف سے 2 گواہ لڑکی کے پاس جاتے ہیں اور وہاں اس سے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا اتنے روپے مہر کے بس کیا تم نے اس لڑکے کو نکاح میں قبول کیا؟ اب وہ لڑکی خاموش ہے، شرم کی وجہ سے نہیں بول رہی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے نکاح قبول کیا؟ 2-3 بار جب لڑکی خاموش رہتی ہے تو اس کی سہیلیاں آپس میں کہتی ہیں کہہ دو ہاں کیا،
کہہ دو کیا. اور جب تک وہ بیچاری بول نہیں دیتی کہ ہاں میں نے نکاح قبول کیا، تو پوچھا جاتا، وکیل پوچھتا گواہوں سے تم نے سنا؟ گواہ کہتے کہ نہیں سنا. تو دوبارہ بولے گی لڑکی ہاں میں نے نکاح قبول کیا. جب وہ زور سے بول دے گی تب گواہ کہیں گے ہاں میں نے سن لیا، تب لڑکے کا نکاح ہوگا. اور یہ گواہ کہیں گے ہاں میں نے سنا ہے لڑکی نے قبول کیا. کیا جہالت اور بربریت ہے. یہ وکیل بھی جاہل، گواہ بھی جاہل. ارے تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اس کے پاس جاؤ؟ ارے جب لڑکی کو شادی والے دن لڑکے کی طرف سے آئے ہوئے کپڑے جب لڑکی نے خوشی خوشی پہن لیے، سمجھ لو کہ وہ راضی ہے، سمجھ لو کہ یہ اس کی اجازت ہے. اور پھر بھی تم پوچھتے ہو تو ایک بار پوچھو فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ وہ نہیں بول رہی ہے، خاموش ہے. اب دوبارہ مت کہو اس سے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا اذنھا سماعتھا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے. مت کہلواؤ اس سے بار بار. جب وہ خاموش ہو گئی وہی اس کی اجازت ہے. جب خاموشی اجازت ہے تو زبردستی کیوں کہلوا رہا ہے؟ عقل کے اندھے کیوں کہلوا رہا ہے؟ قبول کیا، زور سے بولو. کیا سنا؟ نہیں بولو ابھی انہوں نے نہیں سنا. زبردستی تم کہلوا رہے ہو. ارے لڑکیوں کی شرم و حیا کا اللہ کے رسول نے اتنا خیال رکھا کہ وہ مارے شرم کے نہیں بول پائیں گی، کیونکہ ان میں شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، اور یہ ان کی شرم و حیا کا تقاضا ہے کہ وہ نہیں کہہ پائیں گی. اس لیے ان کی خاموشی کو ہی ان کی اجازت سمجھ لو. یہ شرم و حیا ہے عورت کی، جو اتنا بھی نہ کہہ پائے ہاں میں نے قبول کیا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ خاموشی کو اجازت مان لو. اس رات کے 3:15 3:30 ہونے والے ہیں، اس وقت بھی خاموش رہنے والیوں کی چونچیں چل رہی ہوں گی. اللہ کیسے ہو، کہاں ہو، کدھر ہو، کہاں ملوگے، گٹرگوں جیسے دو کبوتر چونچیں لڑاتے ہیں. ایسے اس رات کے 3:30 بجنے والے ہیں. اس وقت یہ ان لڑکیوں کا حال ہے جن کے بارے میں شریعت نے کہا کہ ان کی شرم اتنی ہوتی ہے کہ بیچاری شرم کی وجہ سے نہیں بول پاتی ہیں. تو ان سے زبردستی مت کہلواؤ، ان کی خاموشی ہی ان کی اجازت ہے. اسی خاموشی پر مان لو کہ انہوں نے نکاح قبول کر لیا ہے. سانس ہے، روح ہے، جان ہے ہمارے مذہب کی، اسلام کی. ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں، جس مذہب کو ہم مانتے ہیں اور جس کو ہم اپنے سینے سے لگائے پھرتے ہیں، وہ ایک باڈی ہے اور اس کی روح یہی توحید ہے. اگر توحید کو اسلام کے اندر سے نکال لیا جائے تو پھر ڈیڈ باڈی رہ جاتی ہے. اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے. خود ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کی بھی عزت اور توقیر صرف اس وقت تک کرتے ہیں جب تک کہ اس کے اندر روح ہے، اس کے اندر جان ہے. اور جیسے ہی وہ روح اس کے اندر سے نکلی، ہم دیکھتے ہیں پھر زیادہ دیر اس کو ہم نہیں رکھتے، بلکہ خود ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بچے، ہماری بیوی، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اس باڈی کو بھی زیادہ دیر اپنے گھر پہ نہیں رکھتے، بلکہ 5-6 گھنٹے کے بعد ہم اس کو زمین کے سپرد کر دیتے ہیں، قبرستان کے حوالے کر دیتے ہیں. کیونکہ جب روح نکل گئی تو ڈیڈ باڈی کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی. تو ہماری زندگی سے اگر توحید نکل جائے، ہمارے اسلام سے اگر توحید نکل جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ پھر کوئی چیز باقی نہیں رہی. اور جو اسلام بنا توحید کے جس کو ہم مان رہے ہیں اور جس پر عمل کر رہے ہیں، وہ اسلام ہے ہی نہیں، وہ ڈیڈ باڈی ہے. جیسے ڈیڈ باڈی کی قدر نہیں کی جاتی، ایسی اللہ رب العالمین بھی اس اسلام کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے. اللہ کی نظر میں اس اسلام کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے جس اسلام کے اندر توحید نہ ہو. بڑی خوبصورت تقریر آپ نے سماعت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے اور آپ کے دلوں میں توحید کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے
جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو کبھی ختم نہیں ہوگا. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. ایمان کی اور عمل صالح کی ایک اہمیت اور حیثیت کو بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جن کے اندر ایمان ہے اور عمل صالح ہے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری دنیا نقصان میں ہے، ساری کائنات خسارے میں، جتنے بھی انسانوں کو تم دیکھ رہے ہو ساری انسانیت سر تا پا، سر سے لے کر پیروں تک نقصان میں ڈوبی ہوئی ہے. ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت کو نقصان میں بتایا ہے، لیکن جن لوگوں کو نقصان سے نکالا ہے اور مستثنا کیا ہے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے حق کی وصیت کی، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور حق بات بولنے میں اور حق بات کہنے میں جو پریشانیاں، جو آفتیں، جو مصیبتیں آئیں ان پر جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، یہ لوگ نقصان اور خسارے میں نہیں ہیں. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے ان میں 2 چیزیں ایمان اور عمل صالح بھی بتائی ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے یہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہیں، خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہیں. ان 2 چیزوں کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے. اللہ نے ایمان بھی کہا ہے اور عمل صالح بھی کہا ہے، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. ہمارے پاس اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو بیکار ہماری زندگی، اور اگر ہمارے پاس عمل ہے، عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں تو بیکار. کتنے کافر، کتنے مشرک، کتنے دہریے، کتنے ادھرمی اور پاپی لوگ ایسے آپ کو ملیں گے، کتنے کافر اور مشرک ایسے ملیں گے جو بڑے اچھے کام کرتے ہیں، ہم ان کے کاموں کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے لیکن ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا اچھے کام کرنے کا، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے. جائیے اور دیکھ کے آئیے بامبے کے اندر ٹاٹا ہاسپٹل میں سفر کریے، مشاہدہ کریے. آپ بھی بہت سے مریضوں کو لے کے جاتے ہوں گے. ٹاٹا ہاسپٹل کینسر کے علاج کے لیے بڑا فیمس اور مشہور ہاسپٹل ہے، اور وہاں جانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کتنی سنستھائیں، کتنی تنظیمیں ایسی آپ کو ملیں گی جو تنظیمیں، جو سنستھائیں علاج کر رہی ہیں، کروا رہی ہیں، غریبوں کی مدد کر رہی ہیں، پیسہ بانٹ رہی ہیں. پھلوں سے بھرا ہوا ٹرک لاتے ہیں اور وہ ٹرک غریبوں میں اور بیماروں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ٹرک پر بھر کر کھانا لایا جاتا ہے اور وہ بلا کسی بھید بھاؤ کے، کون ہندو ہے، کون مسلم ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی ہے، سب کی مدد کی جاتی ہے اور سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے. جب میرا پھوپھا زاد بھائی بیمار تھا اور میں اس کو لے کر جب ٹاٹا میموریل میں، جب ٹاٹا ہاسپٹل میں اس کا علاج کرا رہا تھا، 11 سال تک میں نے اس کا علاج کرایا. اس وقت میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کتنی سنستھائیں ایسی تھیں جو پوچھتی تھی کہ آپ کے بھائی کے علاج میں ڈاکٹروں نے کتنا خرچہ بتایا ہے، اس کا اسٹیمیٹ مجھے دیجئے، میں اپنی سنستھا سے پاس کرا کے لاتا ہوں، آپ کو اس کا چیک دے دیتا ہوں، زندگی بھر کی دوائیں مفت ملیں گی، زندگی بھر کا علاج مفت ملے گا. میرے بھائیوں، کیا آپ اس کو کم بڑا کام سمجھتے ہیں؟ کتنا بڑا کام ہے یہ. کیا آپ اس کو معمولی کام سمجھتے ہیں؟ نہیں، حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا کام ہے. غریبوں کا، مجبوروں کا اور بے بسوں کا علاج کرانا اور بیماروں کا علاج کرانا. لیکن جو تنظیمیں یہ علاج کرا رہی ہیں ان کو کیا ملے گا؟ آپ ہی بتائیے، کیا فائدہ ہے ان کو؟ اخروی فائدہ کیا ہے؟ ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ یہ اچھا کام تو کر رہے ہیں لیکن اس اچھے کام پر کوئی ثواب اس لیے نہیں کیونکہ وہ ایمان سے خالی ہے. ہمارے پاس ایمان ہے، ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں،
ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے۔ آج کوئی ایک نیکی مجھے ایسی بتا دیجئے جو نیکی ہم کرتے ہوں اور اس نیکی کے اندر اخلاص دکھائی دے رہا ہو۔ کوئی ایک نیکی کا کام ہمیں ایسا دکھا دیجئے جو آج ہم کر رہے ہیں اور اس کام کے اندر اخلاص موجود ہو۔ آج ہم جمعے کے دن مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو یہ سوچ کر آ رہے ہیں کہ گاؤں والے یا محلے والے یہ نہ کہیں کہ دیکھو وہ کتنا بڑا کمینہ انسان ہے، جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ آج ہم قربانی کر رہے ہیں تو قربانی کا جانور لیتے ہی بکرے کی فوٹو لی اور ہم نے فیس بک پہ ڈالنا شروع کر دیا، ہم نے واٹس ایپ گروپ پہ ڈالنا شروع کر دیا کہ الحمدللہ آج اللہ کی توفیق سے میں نے قربانی کے لیے ایک بکرا خریدا ہے جس کی قیمت 20,000 ہے، 25,000 ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ نے خریدا تھا تو کیا ضرورت تھی اس بکرے کی نمائش کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی اس قربانی کے جانور کی قیمت کو بتانے کی؟ آج کون سا کام آج ہمارے اندر اخلاص کا رہ گیا ہے؟ آج ہم چند لوگوں کو اپنے گھروں میں بلا کر روزہ افطار کرا لیتے ہیں تو افطار کا فوٹو کھینچیں گے، ان لوگوں کا فوٹو کھینچیں گے، بلکہ ان لوگوں کو کیا کھلایا جا رہا ہے، کیا پلایا جا رہا ہے، پانی کی بوتل تک کا فوٹو ہمارے موبائل میں کیپچر ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ہم فیس بک میں اور پھر ہم اس کو ڈالتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں اور بتاتے ہیں کہ آج ہم نے 50 لوگوں کو روزہ افطار کرایا ہے، آج ہم نے اتنے لوگوں کو روزہ افطار کرایا ہے، آج ہم نے افطار کے اندر یہ چیزیں آج ہم نے روزے دار لوگوں کو کھلائی ہیں۔ آج مجھے بتاؤ کون سا ایسا عمل ہے جس کے اندر اخلاص باقی رہ گیا ہے؟ اگر ہمیں اللہ نے عمرے کی توفیق دی، ہم عمرہ کرنے گئے اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم سیلفی کھینچ رہے ہیں، فوٹو کھینچ رہے ہیں اور فوٹو کھینچنے کے بعد سیلفی لینے کے بعد اس کو ہم واٹس ایپ گروپ، فیس بک، سوشل میڈیا پر ہم اس کو ظاہر کر رہے ہیں اور ڈال رہے ہیں اور دکھلا رہے ہیں کہ دیکھو آج ہم خانہ کعبہ تک پہنچ گئے، اللہ نے مجھے عمرے کی توفیق دی ہے، ہم اس کی نمائش کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں۔ ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے۔ کبھی یاد کیجئے ہماری اس تقریر کو، شاید میں نے کبھی کوئی ایگزامپل دی ہو، کبھی ہم نے آپ کو کوئی مثال دی ہو۔ ایمان اور عمل صالح ہماری زندگی کے لیے دونوں ایسے ہی ضروری ہیں جیسے موبائل کے لیے سم اور سم کارڈ کے لیے موبائل، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں، ایسے ایمان کے بغیر عمل صالح اور عمل صالح کے بغیر ایمان انکمپلیٹ ہے، ادھورا ہے، ناقص ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ قیمتی سے قیمتی موبائل لے لیجئے، بہت اچھا سے اچھا موبائل لے لیجئے، آئی فون لے لیجئے، آپ زیڈ فولڈ 6 لے لیجئے، مہنگے سے مہنگا موبائل لے لیجئے، 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا موبائل بھی خرید لیجئے، اور جس دن دکان سے اس موبائل کو خرید کے لائیں گے اسی دن اس موبائل کو کان میں لگا کر کہیے ہیلو ہیلو، آپ کی آواز وہیں دب جائے گی، آپ کی آواز نہیں جائے گی۔ کیوں؟ آپ کہیں صاحب ہم تو 1 لاکھ کا موبائل لائے ہیں، 1.5 لاکھ کا اتنا قیمتی موبائل، لیکن یہ تو دلی اور بمبئی بات نہیں ہو پا رہی ہے، سعودی اور کویت اور دبئی میں بات نہیں ہو پا رہی ہے، ارے پھر اتنا مہنگا موبائل خریدنے کی ضرورت کیا تھی مجھے؟ آپ چیختے رہیے لیکن آپ کی آواز نہیں جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ موبائل تو آپ نے لے لیا لیکن اس موبائل کے اندر سم نہیں پڑا ہوا ہے۔ جب تک سم کارڈ نہیں ڈالیں گے اور اس سم میں بیلنس نہیں ہوگا تب تک آپ کی آواز دوسرے کو نہیں پہنچے گی۔ موبائل بہت قیمتی ہے آپ کا لیکن سم نہیں پڑا، موبائل بیکار ہے۔ اب آپ سم لے لیجئے، جیو کی لے لو، ایئرٹیل کی لے لو، ووڈا کی لے لو، کسی بھی اچھی کمپنی کی سم لے لو اور اس سم میں 10,000 روپے کا بیلنس بھی بھر لو، 20,000 50,000 کا بیلنس بھی ڈال دو۔ اب اس سم کو کان میں لگا کے کہو ہیلو ہیلو، ارے بھائی آپ کو میری آواز آ رہی؟ ارے میں گڈا سے بول رہا ہوں، ارے بھائی میں للمٹیا سے بول رہا ہوں، آپ کی آواز کہیں نہیں جائے گی۔ سم میں آپ کے 50,000 روپے کا بیلنس ہے لیکن آواز نہیں جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس سم تو ہے لیکن موبائل نہیں ہے، اور سم بغیر موبائل کے کام نہیں کرتا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سم کے اندر
मोबाइल कार्ड डालना पड़ेगा, या मोबाइल के अंदर सिम कार्ड, मोबाइल में सिम कार्ड को डालना पड़ेगा। जब मोबाइल और सिम कार्ड दोनों मिल जाएंगे, उसके बाद में आप जिस जगह चाहेंगे गुफ्तगू करेंगे, जिस जगह चाहेंगे बात करेंगे। अब आपकी बात होगी। यही हाल है ईमान का और यही हाल है अमले साले का। आपके पास ईमान है, अमले साले नहीं, तो ये ईमान किसी काम का नहीं। आपके पास अमले साले है लेकिन ईमान नहीं, ऐसा अमले साले भी किसी काम का नहीं। इसलिए फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले साले किए, जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए, फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, उनके लिए ऐसा अज्र है जो कभी खत्म नहीं होगा, उनके लिए ऐसा इनाम है जो कभी खत्म नहीं होगा। ए भाई क्या कर रहे हैं इधर, सही से बैठा दीजिए उनको, बहुत देर से। अच्छा तो ठीक है, तो निकाल दीजिए। तो वो किसी काम का नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए जिन्होंने अमले साले किए, उनके लिए ऐसा अज्र है जो कभी खत्म नहीं होगा, उनके लिए ऐसा अज्र है जो कभी भी खत्म नहीं, यानी ना खत्म होने वाला अज्र, ना खत्म होने वाला इनाम, ना खत्म होने वाला अज्र है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ। तो ये है ईमान और अमले साले। अब ईमान किसे कहते हैं और ईमान हमसे किस चीज का तकाजा करता है? ईमान की 70 से ज्यादा दर्जे हैं, शाखाएं हैं। आप इधर करिए, वो कमेटी के लोग या जो रजाकार हैं वो देख लेंगे यार, इधर डिस्टर्ब ना करिए। तो मेरे भाइयों, ईमान के 70 से ज्यादा ब्रांचेज हैं, ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं। अब ईमान को समझने की कोशिश कीजिए।